جو حمداللہ محب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو مودی کے حق میں بیانات دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، ہم تو افغانستان کے امن کے لیے، افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے ہر چیز بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ اس لیے خوش آئند ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی طور پہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی بھی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ انسانی جانیں جائیں۔ دیکھیں میں پہلے اسی پروگرام میں بہت تفصیل سے یہ بات کرتا چلا آیا ہوں اور آپ نے بھی کی کہ بدقسمتی سے یہاں پہ ہمارا جو ماحول ایک بنا دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا کردار آپ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی پہلے ماحول بنایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے۔ جب ایک دو لوگوں کی ادھر سے جانے گئیں، پھر کہا گیا کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، یہ تو سڑکوں پہ خون بہانے جا رہے ہیں، یہ تو ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جب مذاکرات کیے تو پھر تنقید شروع ہو گئی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ آپ کیونکہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی بات کر دی اور اہل سنت والجماعت نے بھی بات کر دی کہ ایک اور جو جماعت کالعدم ہے، کالعدم سپہ صحابہ، اس کو بھی بحال کر دیا جائے۔ دیکھیں اب اس کو بھی بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ کو ان کو کالعدم ان کا ختم کیا تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ٹی ایل پی کے معاملے میں بہت سی غلطیاں ہوئی حکومت سے، بہت سی غلطیاں ہوئیں، یہ 4-5 غلطیاں فنگر ٹپس کے اوپر ہے۔ کہا کہ بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، ایز اے جماعت یہ بھارت سے سپورٹ لے رہے ہیں، بھارت فنڈنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ان کا سوشل میڈیا بھارت سے چل رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ان کے ٹرینڈز کے اوپر ٹویٹ ضرور ہو رہے تھے، وہ بھارت کرتا ہے ہر معاملے میں۔ پھر آپ نے کہا کلاشن کو بردار ان کے جلوس میں داخل ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا تحریک لبیک کا، یہ کالعدم سپہ صحابہ سے بھی مختلف تھا، اور بہت ساری اور جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے مختلف تھا۔ یہ تو حکومت کا کلیم تھا نا کہ یہ اب ایک جو ہے وہ عسکریت پسند جو جماعت بن چکی ہے اور اس کے مطابق جو ڈیل کریں گے، ثبوت تو کوئی نہیں تھا آپ کے پاس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کا نعرہ ہے وہ نعرہ اتنا حساس ہے کہ وہ اس میں مسلک کی بھی قید نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو مسلک کی قید سے بھی آزاد ہے، ہر مسلمان اس پہ جذباتی ہو جاتا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر اور ختم نبوت کے معاملے پر۔ تو وہ معاملہ جس طرح سے کچھ لوگ چاہ رہے تھے ویسے ڈیل نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی جو یہ جماعت کالعدم ہے اس کو بحال کر دیں، یہ سوشل میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے، میڈیا کی حد تک ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے صرف حکومت اور ریاست کو جو ہے وہ یہ کرنے کے لیے کہ کیوں آپ نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا، لیکن اس سے کوئی ٹیکنیکلی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور جہاں تک دوسری ایم کیو ایم کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب الطاف حسین تھے متحدہ قائد، اس کے بعد انہوں نے ڈس آن کیا تو ان کو سپیس دی گئی، پاکستان کی سیاست میں سپیس دی گئی، انہوں نے الیکشن لڑا، نئے نام کے ساتھ لڑا۔ صاحب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم لندن سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئین قانون کے دھارے میں آ کے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آ کے، آئین کی اس کے نیچے جو ریاست کی رٹ ہے اس کے ساتھ کام کریں گے۔ جو قائد ہیں، بانی ایم کیو ایم ہیں، وہ تو انہوں نے تو رٹ چیلنج کر دی تھی، اور جس انداز میں جو کراچی کی حالت تھی وہاں تو، اور جس طرح کے نعرے بازی اور جس طرح کی باتیں انہوں نے آ کے کرنی شروع کر دی تھی، میڈیا کے اوپر آ کے کرنی شروع کر دی تھی، وہاں پر گیدرنگز میں ٹیلی فونک خطاب میں کرنی شروع کر دی تھی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ ایم کیو ایم کوئی بینڈ جماعت نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان، یہاں ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی بینڈ نہیں تھی۔ ان کے لوگوں پر جو کیسز ہیں، ان لوگوں پر جو کیسز ہیں، جو دہشت گردی کے کیسز ہیں، وہ ٹرائل ان کو اب اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو ٹی ایل پی کے معاملے میں جو سٹیٹ ہے وہ پروسیکیوٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، جو دہشت گردی والے معاملات ہیں اس میں تو عدالتوں کے علاوہ، صدیق جان صاحب آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں، وہ عدالتوں سے ہٹ کر حکومت کیسے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے؟ تو وہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آج جس طرح لیڈر آف اپوزیشن نے بھی بات کی قومی اسمبلی کی راہداریوں میں، وہاں چلتے ہوئے میڈیا کے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ سامنے آنا چاہیے، بالکل سامنے آنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اس معاہدے کو وقت سے پہلے جو سامنے لانے کے اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی تھی کہ جس طرح کارکنوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، اس میں بہت سے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، بہت سے لوگ اس معاملے کو خراب کر سکتے تھے۔ خدا کر کے بہرحال ملک کا فائدہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ ٹلا ہے، اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتے ہوئے آئین کے دھارے میں آ رہا ہے تو اس میں کوئی نہ برائی ہے نہ ہونی چاہیے، بلکہ یہی ریاست کی رٹ ہے کہ اگر وہ کسی
بٹکے ہوئے شخص کو بھی، یعنی اگر ٹی ٹی پی کے معاملے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، اگر وہ انہیں واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ناراض بلوچوں کی جب بات آتی ہے انہیں پہاڑوں سے اتارنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے کوئی، تو یہی تو ریاست کی رٹ ہے۔ ریاست کی رٹ کا اور کیا مطلب ہے کہ کسی کو آئین کے تابع کر دیا جائے، کسی کو سسٹم میں سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے، کسی پر چیکس رکھ دیے جائیں، کسی سے یہ گارنٹی لے لی جائے کہ وہ ریاست مخالف کام نہیں کرے گا۔ تو یہی تو صدیق جان صاحب ریاست کی رٹ ہوتی ہے۔ آپ نے درست کہا کہ بجائے اس کے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ آگے پھر اسی طرح سے ان کی تعداد بڑھتی جائے اور لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان میں سے جنہوں نے بڑے جرائم نہیں کیے۔ اور پھر بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی جماعت ہو، جن کے خلاف سب سے زیادہ جو قربانیاں دیں فرنٹ لائن پہ وہ ہماری فوج نے دیں، اور اب بھی جو لڑ رہی ہے وہ ہماری فوج لڑ رہی ہے، آئندہ بھی جو لڑنا ہے وہ ہماری فوج نے لڑنا ہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کے سویلینز نے بھی اس میں جانیں دیں، بڑی تعداد میں سویلینز نے جانیں دیں، ہمارے پولیس کے جوانوں نے جانیں دیں، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے جانیں دیں، ملک پورے نے سفر کیا، لیکن فرنٹ لائن کے اوپر تو ہماری فوج لڑ رہی تھی۔ تو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کس حد تک بات کرنی ہے، کس حد تک بات نہیں کرنی، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور جو اے پی ایس کے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو بڑے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے ہمارے فوج کے جوانوں کی جانیں لیں، ان کو معاف کیا جائے گا۔ ہاں، جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس سے ایک جو پاکستان کا اب جو معاہدہ ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ، اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کے اندر جو ہے وہ تقسیم شروع ہو گئی، ان کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، ان کے اندر وہ لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہم پاکستان کے خلاف اس لیے تھے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے نا، ان کا موقف ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملے اس لیے کریں گے پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب پاکستان امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا اور افغانستان سے بھی امریکہ نکل گیا ہے، تو اب ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ظاہر ہے، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عادل بڑائی صاحب، یہ فیصلے اس لیے اس طرح سے اوپنلی ان پہ اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ حساس معاملہ کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج ٹھیک ہے ہماری سیاسی قیادت کو وہاں پہ بریفنگ دی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قیادت کو بھی، ان لوگوں کو بھی کس حد تک بتایا جائے، کیونکہ یہ باہر آ کے ہر بات تو میڈیا کے اوپر کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، ان میں سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم مشکل میں پڑے تو ہم بھارت سے مدد مانگ لیں گے، جو کہتے ہیں ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جو پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں، جن کو ایک بریفنگ میں بلایا گیا تھا اور باہر آ کے انہوں نے کہا ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو ان کو بتانا کس حد تک ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے نا۔ ان کو آپ ہر چیز تو نہیں، ہر سیکرٹ تو نہیں بتا سکتے، جن کا اوپنلی یہ ہو کہ جن کی قیادت باہر بیٹھی ہے پاکستان سے، جو الحمدللہ محب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جو مودی کے حق میں بیانات دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، ہم تو افغانستان کے امن کے لیے، افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے ہر چیز بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ جس حد تک رکھی جانی چاہیے اس حد تک رکھی گئی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، باہر آ کے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف، اچھا جب وہاں میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں خوشامد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ان کی منافقت دیکھیں سیاسی جماعتوں کی، اپوزیشن کی، پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا، اسپیکر بلائے نہیں جانا، آرمی چیف نے آنا ہے، ڈی اے سے نہیں آنا ہے، بھاگ کے جانا ہے، اور پھر اوپنلی پہلے اناؤنس بھی نہیں کر رہے۔ پی ٹی ایم کو جو آخری اجلاس تھا، باقی چیزوں پہ تو آگے چل کے بات کریں گے، لیکن وہ اجلاس تھا ہی اسی پہ کہ ہمیں اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اداروں کو گالیاں دیتے ہیں وہ گئے اسی لیے کہ وہاں ادارے کے سربراہ بیٹھے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے، آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے آپ نہیں جاتے، جب عسکری قیادت نے آنا ہوتا ہے آپ بھاگ کے جاتے ہیں، اور آپ اس حد تک عسکری قیادت کے خلاف حملے کر چکے ہیں کہ آپ اوپنلی پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہ اناؤنس ہی نہیں کرتے کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے۔ جس ایک مدعے کے اوپر اصل اجلاس تھا اس کے اوپر آپ اناؤنس ہی نہیں کرتے، تو یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی۔ بہرحال یہ جو تاثر یہ دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی حکومت یا ریاست کی رٹ خدا نہ خواستہ مجبور ہو کر یہ جو معاہدوں کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں کہ اس وقت اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، کوئی قومی دھارے میں آ رہا ہے، تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کمزور فریق کون ہے۔ یقیناً اگر اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ٹی ٹی پی کی پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی۔ افغانستان میں وہاں تحریک طالبان افغانستان سے ان پر دباؤ ہے، اب اس انداز میں افغان سرزمین استعمال کرنا اس طرح آسان نہیں جس طرح بھارت کر رہا تھا۔ اور اب جس طرح اب جب بات ہوگی تو ظاہر ہے پاکستان اپنی ٹرمز پہ کرے گا، اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ آئین کے دھارے میں رہتے ہوئے ہوگی، وہ آئین سے بالا تر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں بھی یہ جو حکومتی شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں
جو ان معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سنگین جرائم میں ملوث ہے تو اسے پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، پروسیکیوٹ کیا جائے گا.